نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ صدق اللہ العظیم۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیوی اور شوہر کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیوی کو شوہر کے لیے مسکن کی یعنی سکون کی جگہ بنائی ہے، وہ سکون ہے، اس سے سکون حاصل کرے۔ تو آج کل میاں بیوی آپس میں نہیں بنتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق نہیں جانتے ہیں، حالانکہ بیوی پر شوہر کے حقوق اتنے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر شوہر کا پورا جسم زخم ہو جائے، اس سے خون بہنا جاری ہو جائے، پیپ ہو جائے اس کے جسم میں، اگر حکم کرے شوہر اور وہ پورا جسم شوہر کا اگر چاٹ لے بیوی تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بیوی ہے اور اس کو شوہر حکم کرے کہ اس پہاڑ کو اٹھاؤ، اس کو انکار نہیں کرنا ہے، حالانکہ وہ اٹھا تو نہیں سکتی لیکن انکار بھی کرنا درست نہیں ہے، وہ محنت کرے گی، اتنا بیوی پر شوہر کا حق ہے۔ آج کل بیوی شوہر آپس میں زندگی ان کی نہیں بنتی ہے، زندگی اچھی نہیں گزرتی ہے، لڑائیاں، اختلافات، نفرت محبت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دینی تعلیم سے دور ہیں اور دین اسلام سے دور ہیں، گھر ہمارے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے خالی ہیں، دین اسلام کی باتوں سے خالی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی ہیں، اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے دین کا۔ اس وجہ سے آج ہم لوگ نہ آپس میں بنتے ہیں، نہ شوہر بیوی بنتا ہے، نہ بیٹے اپنے ماں باپ کا عدم کرتے ہیں، نہ ماں باپ اپنے بیٹوں کا خیال کرتے ہیں۔ ایسے مسائل دنیا کے اندر آتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ انسان دینی تعلیمات سیکھے، اس پر عمل کرے، اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرے، کیونکہ دونوں یہ پوری زندگی کے ساتھی ہیں، رفیق حیات ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو یہ چاہیے کہ آپس میں اس طریقے سے زندگی گزارے کہ کسی موڑ پر بھی ان کو کسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی مثال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ برداشت پر کتنا ثواب ہے اور برداشت نہ کرنا بیوی کی بات کتنا ثواب ہے یا کتنا نقصان ہے، کیا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔